الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اسی کی توفیق سے کہ ہم رمضان کا مہینہ امن کے ساتھ گزار رہے ہیں. حضرات، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائیاں اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان کی راتیں یہ وہ مبارک راتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی راتوں میں وہ لوگ جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا، اللہ اس میں سے نکال کے انہیں جنتیوں میں لکھ دیتا ہے. پورے رمضان میں ایک مرتبہ نہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان کی ہر رات کو یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا ہے. میرے بھائی، جب یہ مبارک سلسلہ چلتا ہے، ایسے میں ہوں اور آپ ہیں، ہماری زندگی کی کتنی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں. یہ رمضان ایسے ہی گزر جائے گا. جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس کی رحمت کے سہارے سے اللہ سے مانگ لو، اللہ سے دعا کر لو. کتنے لوگ ہیں رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں. دعائیں کر لو، دعائیں کرو. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا. پہلا آدمی روزے دار، دوسرا آدمی مسافر، تیسرا وہ آدمی جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے. ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے. دعائیں کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات، کتنی بڑی بشارت ہے. 3 دعائیں ہیں کبھی رد ہی نہیں ہوتی. اس میں سے روزے دار، ہم روزے دار ہیں. ہاں، واقعتاً سحری کے وقت میں بھی دعا کرنا ہے، افطاری کے وقت میں بھی دعا کرنا ہے، لیکن آپ پورا دن روزے سے رہتے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے، پورے دن میں آپ دعائیں کرو. آپ کی کوئی دعا ضائع نہیں جائے گی. شرط ایک ہے، ہم دعا کرتے ہوئے شک کے مزاج کے ساتھ دعا کرتے. دعا قبول ہوتی کہ نہیں؟ معاف کرنا بھائیو، وہ دعا قبول نہیں ہوتی. جو آدمی شک کے انداز میں دعا کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کے بندو، جب بھی دعا کرو تو اللہ کے ساتھ مکمل بھروسے کے ساتھ دعا کرو، کامل یقین کے ساتھ دعا کرو. میرا رب میری دعا قبول کر کے رہے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا جی؟ اللہ نے تو شیطان کی دعا کو قبول کیا جب اس نے یقین سے مانا. اس کو یقین تھا میرا رب میری دعا قبول کر کے رہے گا. اس نے دعا کی رب انظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے کہا فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. تیرے لیے قیامت کے دن تک کے لیے آزادی ہے. اللہ اکبر. تو حضرات، دعا کرنا ہے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. اور خصوصاً روزے کی حالت میں ہماری دعائیں بڑی معنی رکھتی ہیں، بڑی قبول ہوتی ہیں. خاص کر کے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں.
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کی نسلوں میں جو ہے شرک نہ آئے. یہ دعائیں کیجیے، انہی ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تینوں میں سے ایک اسے مل کے رہتا، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا. ایسے کتنی دعائیں ہیں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک انداز ہے اللہ کا. بسا اوقات دعا اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر سے قبول کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنی مقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنی قریبی پیغمبر تھے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے. انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اے اللہ میری اولاد میں سے اس شہر مکہ میں ایک ایسے پیغمبر کو تو مبعوث فرما جو تیری کتاب کی آیتوں کو لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہو، انہیں تیری باتیں سمجھاتا ہو، انہیں لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، انہیں پاک کرتا ہو. یہ دعا کیے ابراہیم علیہ السلام. کب قبول ہوئی؟ 2500 سال بعد قبول ہوئی. اللہ اکبر. آپ کی دعا کا نتیجہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو ایسی کئی دعائیں ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں، یا بعض دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت تاخیر سے قبول کرتا ہے. ایک بات. یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ، وہ دعا کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بناتا ہے. آخرت میں جنت میں تمہارے درجے کو بڑھانے کے لیے یہ دعا کو اٹھا کے رکھتا. سبحان اللہ. اور تیسرا انداز اللہ کا قبول کرنے کا، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ پہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ کا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اللہ اس دعا کی بدولت اس حادثے کو روک دیتا. سبحان اللہ. یہ 3 انداز ہیں دعائیں قبول ہونے کی. یہ 3 انداز اگر ہم اپنے پاس رکھیں گے، اس بنیاد پر اللہ سے دعا کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل کے رہے گی. یاد رکھیے اس طرح کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس طرح کی دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، گناہ کی دعا کرتا ہے، اللہ طاقت دے دے. بعض لوگ مجھے جو کچھ ستائے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں انہیں جو ہے میری طاقت ان پہ آزماؤں گا. گناہ کی دعا کر رہے ہیں، ظلم کرنے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور رشتہ داری کو توڑنے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ مجھے نوکری دے دے، نوکری آنے کے بعد دیکھتا ہوں پھر میرے گھر کون آتا، کسی رشتہ دار کو نہیں بلاؤں گا. ایسی دعا کرتے ہیں، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کی دعا، رشتہ داری کے ٹوٹنے کی دعا، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میرے بھائی ایک اہم بات یہ تھی کہ رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمارے اوقات، ہماری زندگی میں یہ جو رمضان ملا ہے اللہ کے لیے، یہ رمضان جو ہے آخری رمضان سمجھیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے. بندے سے جتنا مانگو اتنا ناراض ہوتا. کوئی آدمی کسی آدمی سے ایک بار پوچھتا ہے تو وہ دیتا ہے، 2 بار پوچھے تو دیتا، تیسرے بار بیزار آ جاتا. انسان کو جتنا مانگو اتنا بیزار ہوتا. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، بندے جب اس سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، نہیں مانگے تو ناراض ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں. تو اس لحاظ سے میرے بھائی ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے جو ہے اپنی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھیں. آپ جانتے ہیں گزشتہ دروس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں اس کا گھر بنا سکتے ہیں. ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز دوسرے کو دے دیا. اور اسی طریقے سے کہا کہ وہ آدمی جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو. حضرات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی کیا ایک مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟
بخالت کی صفت بری صفت ہے. کبھی کبھی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے کہا ہاں مومن کبھی کبھی بخیل ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کسی مومن کے اندر یہ جو ہے صفت آ سکتی ہے. اور تیسرا سوال کیا گیا اللہ کے نبی کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے کہا نہیں، ایک مومن جھوٹا ہو نہیں سکتا اور جھوٹا آدمی مومن ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے والا مومن ہی نہیں، جو مومن ہے وہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. یہ ہے فرق. جھوٹ کس کی صفت ہے میرے بھائی؟ منافق کی صفت ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوتھی صفت واذا خاصم فجر، لڑائی کرتا ہے تو دونوں میں سب سے پہلے گالی بکنے والا ایک منافق ہوتا ہے. یہ 4 صفتیں منافق کی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب آدمی ایسے ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کے حساب لے کے انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، انہیں بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے نبی؟ وہ بد نصیب انسان جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں، پاک کرے گا بھی نہیں، اور اسے بڑا عذاب دے گا آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، کون ہے؟ منان، احسان کر کے احسان جتلانا. کبھی آپ کسی کو کپڑا پہنا دیے، کوئی غریب آدمی کو کھلا پلا دیے، کبھی کسی کی مدد کر دیے، جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے تم تو وہی ہو، میری روٹی کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، میں تمہاری مدد کرتا تھا، آج بڑے بن کے کیا انشان جگا رہے ہو. احسان کر کے احسان جتلانا، المنان. اور دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. اللہ اکبر. میرے بھائی سچ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ گناہ، اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. لوگ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے اور بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل ازارہ، جو کپڑے کو ٹخنے سے تکبر سے لٹکاتا اس کے لیے منع کیا گیا. تو اس حدیث میں کہاں بتایا گیا؟ المسبل ازارہ، بس کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى یوم القیامت من جر ثوبہ خیلا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پھرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے غرور سے چل رہا تھا، اللہ کو اتنا ناپسند لگا، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. خسف به فهو يتجلجل الى يوم القیامہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک بھی ابھی دھس لے کے جا رہا زمین میں. اتنی بری صفت لے وہ، کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا. اور تیسرا آدمی المنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے فلاں ریٹ میں خریدا ہے، لے لو. خاص کر کے عصر کے وقت میں، اس زمانے میں جو عصر کے وقت میں رات ہو جاتی تھی، کوئی چیزوں کی حفاظت کا کوئی سہولت نہیں تھی، اس وقت میں لوگ قسم کھاتے تھے، قسم کھا کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو چیز بیچنے والا، یہ بھی جو ہے اللہ کی نظر میں بدترین آدمی ہے. یہ 3 بدترین لوگ ہیں. تو حضرات آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کتنا بدترین گناہ ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسے مل کے رہتے تھے
کہ بسا اوقات بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری ہی ہے، اتنا چاہتے تھے. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں کون پسند ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے میں پسند رہوں گا، وہ سننا چاہ رہے تھے. اے اللہ کے نبی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، میری بیوی عائشہ ہے. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی عورتوں میں تو ہو گیا، مردوں میں بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، یعنی عائشہ کے باپ. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا کہ عمر. اس کے بعد کون؟ عثمان. اس کے بعد کون؟ علی. یہ سوچے میرا نام نہیں آ رہا ہے، بس کر دی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرا بھی نام آئے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے چاہتے تھے، ہر صحابی سوچ رہے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی ہے تو میں ہی رہوں گا، اتنا چاہتے تھے. یہ انداز تھا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. صحابی کا نام معاذ بن جبل. کیا نام ہے؟ معاذ بن جبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے اس صحابی کو. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ اور پیارے نبی نے صاف کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں. وہ صحابی خوش ہو گئے. کہا کہ اے میرے صحابی جب میں چاہتا ہوں تو ایک چیز سکھاؤں گا، عمل کرو گے؟ کہا کہ وہ صحابی اللہ کے نبی ضرور بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا سکھاؤں گا، یہ دعا پڑھنا کبھی زندگی میں بھولنا ہی نہیں. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ اکبر، کیا معنی خیز دعا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی کی جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں سب کو سامنے رکھ لیا. ایک دن سب کو سرچ کرنے لگا کہ اس دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا اگر کوئی ہے تو اس کو ڈھونڈوں. وہ کہتے ہیں تأملت فإذا هي افضل الدعاء ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میں نے سرچ کیا تو دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا جو مجھے ملی وہ یہی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک تیرے ذکر کرنے میں، وہ شکرک تیرا شکر ادا کرنے میں تو میری مدد فرما، وہ حسن عبادتک اے اللہ تیرے اچھے انداز سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما. اللہ اکبر. کہاں ہیں وہ لوگ؟ فرض نماز ہوتی امام صاحب ہاتھ اٹھاتے اور امام دعا کر رہے ہیں، سب پیچھے سے جو ہے آمین 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 بول رہے ہیں. امام صاحب کی دعا ختم ہو گئی، سب اٹھ کے سنت پڑھنے لگتے ہیں. کہاں ہے دعائیں؟ یاد رکھیے جس جگہ پہ ایک بدعت آتی ہے اللہ کا قانون ہے وہاں سے ایک سنت کو اللہ چھین لیتا ہے. کتنا بڑا مقام تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. کتنی دعائیں پڑھتے تھے. جب یہ بدعت رائج ہو گئی فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا، اللہ نے یہ اذکار والی سنت کو چھین لیا. آپ دیکھیے ہندوستان کی کتنی مساجد ہیں جہاں پر فرض نماز کے بعد اذکار کا اہتمام ہوتا ہو. تو یاد رکھیے. تو یہ صحابی، ان کا نام بول کے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، اتنے چہیتے صحابی کو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اسے پکڑ کے کہا یا معاذ کف علیک ھذا. اے معاذ زندگی میں ہمیشہ اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کا غلط استعمال مت کرو، ایک ایک جملے کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی وَإِنَّا
لمواخذون بما نتکلم به، اے اللہ کے نبی ہم ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، بات چیت کرتے، کیا اس کا بھی حساب دینا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے معاذ۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی بات تجھے ابھی تک نہیں معلوم ہے؟ محاورہ ہے، بد دعا نہیں۔ وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی نے کیا نصیحت کی؟ اس کو کنٹرول میں رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی ضرورت کی بات کرنا، بیکار کی فالتو باتیں اگر کوئی کرتا ہے اس کا بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ تو حضرات، زبان بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، لوگوں کیا دنیا کے سب سے بہت بڑے گناہ تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس دنیا کا بدترین گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تیسرا گناہ بولنے سے پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، فرمایا قول الزور وشہادت الزور وقول الزور وشہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ اتنے بار بولے، صحابہ نے کہا تھوڑی دیر خاموش بیٹھتے تو اچھا ہو جاتا، اتنے بار بولے۔ جھوٹی گواہی اس دنیا کا بدترین گناہ ہے۔ تو حضرات، آپ نے سماعت کیا کہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ زبان کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ پہ باندھنا، اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ نے جو بات نہیں کہی اس کی طرف منسوب کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی جھوٹی بات کو پیارے نبی کی طرف منسوب کرنا۔ پیارے نبی نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جانتے پوچھتے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا گھر ابھی سے بنا لے۔ اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہی نہیں، اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے، جھوٹی حدیثیں، اور پتہ ہے پوچھنے پر کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا پڑھنے کا، خالی پروگرام ہی رہتے ہیں، اس لیے جو ہے بعض حدیثیں بنا کے بول دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے جھوٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جنت اور جہنم کا منظر دیکھنے کے لیے گئے تو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا کہ بعض لوگوں کو ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے اور یہ ہونٹ جو ہے گدی تک کاٹ دیے گئے اور خون رس رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے بدترین انسان، اتنا بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَيَكْذِبُ تَبْلُغُ الْآفَاقِ، یہ وہ انسان ہے صبح ہوتی تو جھوٹی باتیں پھیلاتا۔ آج بھی لوگ جھوٹے میسیجز پھیلاتے ہیں، تحقیق کیے بغیر بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ کہا کہ دنیا میں یہ وہ انسان ہے جو جھوٹی باتوں کو پھیلاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی جھوٹ کو جو اعام کرتا تھا دنیا میں اس کی وجہ سے اسے سزا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں البتہ دو تین جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، ستانے کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ نہیں اب تو مولوی صاحب بولے یہاں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ علم ہے آپ کو دینا ضروری ہے، مجھے حدیث ہے آپ کو سنانا ضروری ہے۔ اب کہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اسے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہاں سے پوری زندگی جھوٹ ہی بولتے رہو، پوچھنے پر جو ہے میرا حوالہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہے کوئی چیز لائیں گھر میں، اب بڑی قیمت بولیں گے تو جو ہے لڑائی ہوگی،
اتنی مختصر قیمت بول دی ہے کہ وہ خوش ہو گئے. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو جو ہے خوش کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کبھی کبھی. اور دوسرا الکذب فی الحرب، جو ہے جنگ کے میدان میں جو ہے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اب دشمن جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی تعداد کتنی ہے، اب اس کے دل میں ڈر بٹھانے کے لیے آپ جو ہے جھوٹ بول سکتے ہیں. اور تیسری بات، دو بھائی جو آپس میں جدا ہو گئے ہیں، ایک مسلمان بھائی ہے، دونوں الگ الگ ہوئے ہیں. اب ان دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کا سہارا آپ لے سکتے ہیں. بھائی فلاں عبداللہ بھائی سے آپ بات چیت چھوڑے ہیں، وہ تو تمہارا ہمیشہ اچھا تذکرہ کرتے ہیں، تمہارا ذکر خیر کرتے ہیں، مل لو نا. تو آپس میں ملانے کے لیے جو ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. آپ نے سمجھا ہوگا جھوٹ اس دنیا کا بدترین گناہ ہے، لیکن آپس میں مسلمانوں کو ملانا کتنا اہم کام ہے. ملانے کے لیے لیصلح بین الناس، اس کے لیے اجازت دی گئی. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ملے ہوئے مسلمانوں کو توڑنا، اچھے مل کے ایسو خاندانوں پہ آگ لگانا، آگ پہ پیٹرول کا کام کرنا، یہ بدترین گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو بچھڑانا، جھوٹی جھوٹی باتیں لے جا کے لگاتے ہیں، خاندانوں میں جو ہے آگ لگتی ہے. بعد میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بولے ہی نہیں تھے. یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لوگوں حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے. تو اس لیے حسد سے بچنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگلے گفتگو میں مزید ہم تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو جو کچھ ہم نے باتیں سنی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو کچھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے. پروردگار ہمیں جو رمضان ملا ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.